الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید المصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس میں ہم آپ کو عید میلاد النبی کی تاریخی تذکرہ کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ درس سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ عید میلاد النبی کا ایجاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور خیر القرون کے زمانے کے بعد ہوئی ہے، کیونکہ خیر القرون میں نہ کسی نے عید میلاد النبی منایا ہے، نہ کسی نے عید میلاد النبی منانے کی طرف ترغیب دی ہے۔ مشہور حنفی عالم جو قاضی اسکندریہ کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے اپنی کتاب احسن الکلام فیما یتعلق من السنت والبدعۃ من الاحکام میں صفحہ 66 پر امام سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ عراق کے اربل شہر میں ایک بادشاہ تھا، ملک مظفر الدین۔ انہوں نے 563 ہجری میں سب سے پہلے عید میلاد النبی منانے کا آغاز کیا تھا۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اربل شہر میں اس سے پہلے ایک صوفی ملا رہتا تھا، عمر بن محمد۔ انہوں نے بھی عید میلاد النبی منائی تھی، لیکن اس کا باقاعدہ کوئی تاریخ موجود نہیں ہے۔ احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اہل تاریخ نے صراحت سے لکھی ہے کہ یہ بادشاہ ملک مظفر الدین یہ بانڈوں اور گانوں والوں کو جمع کرتا تھا۔ گانے بجانے کے آلات اس کو ایک جگہ پر جمع کرتے تھے اور گانے سننے کا اہتمام کرتے تھے۔ اب خود سوچئے، ایک بندے کا گانے بجانے کے ساتھ شوق کیسا سنت ہو سکتا ہے؟ تو یہ تھا اس کا موجد شیخ ابن حجر، احمد ابن حجر رحمہ اللہ، وہ لکھتے ہیں کہ عید میلاد النبی کی بدعت 7ویں صدی ہجری میں موصل میں واقع اربل کے بادشاہ مظفر الدین نے ایجاد کی تھی۔ اسی طرح حافظ ابو بکر بغدادی الحنفی رحمہ اللہ اپنی کتاب المنکرات فی العقائد میں لکھتے ہیں کہ بے شک عید میلاد النبی کا عمل سلف صالحین سے منقول نہیں ہے۔ بہرحال آپ خود اندازہ لگائیے، خود سوچئے کہ جب ایک عمل 563 سال تک کہیں موجود نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 120 سال تک صحابہ کرام، 150 سال تک صحابہ کرام زندہ تھے، لیکن کسی صحابی سے اس کے بارے میں کوئی قول منقول نہیں ہے۔ تابعین، تبع تابعین، خیر القرون، یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اس میں ایک چیز ثابت نہیں ہے، تو وہ چیز کیسے سنت اور کیسے جائز ہو سکتی ہے؟